الحمدللہ منشئ الخلق من آدم ثم الصلاة على المختار في البدر رب مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق هو الحبیب الذي كل شفاعته لكل حول من الاحوال مفتقر محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي عليها لا ساكن بلا قدم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم والفرقان القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سوف يؤتيك ربك فترضى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب قال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه المكرم عاملا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روضے کی جادی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے بشر ہو یا ملک جو ہے تیرے در کا سوالی ہے تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے فقیروں بے نواؤ سب اپنی اپنی جھولیاں بھر لو فقیروں بے نواؤ سب اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ بارہ پھٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے نہیں محشر میں جس کو دسترس اس پاک دامن تک بڑے بازار میں اس بے نوا کا ہاتھ خالی ہے ہم سب کا درد دکھ موقوف فرما کر بحالی دو تمہارے ہاتھ میں یا رسول اللہ دنیا کی موقوف بحالی ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے یہ کرم ہے رضا احمد پاک کا سنیو یہ کرم ہے رضا احمد پاک کا ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کھاؤ رکھ تو ہے رضا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان مجمع مکارم و اخلاق مخلصوں علماء کرام میرے یسار و یمین خوبصورت عظیم جمیل سب والے ساتھیوں میرے سامنے بیٹھے ہوئے دوستوں ملت اسلامیہ بے قدرہ خادم اولیاء کاملین کا کفش بردار علماء ربانیین کا کفش بردار ہونے کی حیثیت سے آپ کے پاس میری حاضری ہوئی زہے سعادت زہے عزت زہے عز و شرف ہدیہ عقیدت و محبت پیاروں کروں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ راہ وفا پہ میں نے سوچا کہاں میں رکھوں قدم کو اپنے ہر ایک ذرہ پکار اٹھا یہاں سے پہلے ہر ایک ذرہ پکار اٹھا یہاں سے پہلے ارے نبی کا میلاد منانے والوں ارے نبی کی آمد کے ڈنکے بجانے والوں ارے نبی کی آمد پہ خوش ہونے والوں ارے نبی کی آمد پہ مسرور ہونے والوں ارے نبی کی آمد پہ کمکمے لگانے والوں ارے نبی کی آمد پر جوش خروش منانے والوں سات مبارک آپ لوگوں کو ارے جنہوں نے نبی کی آمد پر خوشی منائی زیادہ وقت نہیں ہوگا 20 منٹ میں اپنا نقطۂ نظر بیان کروں گا 20 منٹ میں اپنا عقیدہ بیان کروں گا ارے دنیا کی روایت غلط ہو سکتی ہے ارے راوی ضعیف ہو سکتا ہے روایت ضعیف نہیں ہو سکتی راوی ضعیف ہو سکتا ہے روایت پر حق ہے آؤ اب سوچتے اس بات کو ہے ارے دنیا کی روایت
کیا وہ غلط ہو سکتی ہے؟ ماں کی روایت غلط نہیں ہو سکتی، ماں کی روایت غلط نہیں ہو سکتی. ارے دنیا کی گواہی ایک طرف، ماں کی گواہی ایک طرف، ارے دنیا کا سچ ایک طرف، ماں کا سچ ایک طرف، دنیا کی دعائیں ایک طرف، ماں کی دعائیں، دنیا کی دعا ایک طرف، ارے ماں کی دعا ایک طرف، ارے دنیا کی خوشی ایک طرف، ارے ماں کی خوشی ایک طرف، ارے دنیا کی ناراضگی ایک طرف، ماں کی ناراضگی ایک طرف، ارے ماں کی دعا فرش سے اٹھا کر عرش پر لے جائے گی، فرش سے لے کر عرش پر لے جائے گی. ارے ماں کی روایت، ارے ماں کی دلیل، مصدقہ آؤ یہاں سے اپنا پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں. اللہ کا نبی، برحق نبی، آخری نبی، سچا نبی، بے عیب نبی، بے عیب نبی، لارب نبی، ارے تمام صفات کا حامل نبی، ارے مکمل نبی، ارے مکمل نبی، ارے معصوم نبی، ارے امت کا والی نبی، ارے خدا کی خدائی کا مختار نبی، خدا کی خدائی کا مختار نبی، اللہ کی حسنائی کا مختار نبی، اللہ کی مالکیت کا مختار نبی، خدا کی خدائی کا مختار نبی. ارے یہ تو ایسے ہے ہی میرا چچیرا خاندان ہے، دادے پوترا خاندان، سمجھ گئے؟ مختار نامے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک عام ایک خاص. تفصیل عرض کرتا جاؤں گا، نکلتا جاؤں گا. عام اور خاص، اور ایک میں تخصیص کی جاتی ہے، ایک میں تخصیص نہیں کی جاتی. کوئی بیٹھا ہوا نے پوچھ لے، اور ایک میں تخصیص نہیں کی جاتی، اور ایک تخصیص اس میں ہے جسے مخصوص کر دیا جائے. یہ اس لیے ہے ارے تو وہ معلوم ہے، ارے جس کے لیے تخصیص نہیں ہے. ارے میرے معلوم تو زبان تو ہلا، تو زبان تو ہلا، میری خدا کی خدائی کا تو مختار، وہ برحق نبی، لارب اور بے عیب نبی اعلان کرے میں جنت بیچنا چاہتا ہوں، جنت بیچنا چاہتا ہوں. جنت رب کی، نمازیں پڑھو گے تو ملے گی، روزہ رکھو گے تو ملے گی، حج کرو گے تو ملے گی. ارے روزہ رکھو گے تو جنت ملے گی. یہ وحدت میں ہے، یہ تجارت نہیں، بندگی خدا کی ہے. ارے ظالم جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. ارے جنت آج اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میں جنت کو بیچنا چاہتا ہوں. چاہیے یہ تھا جبرائیل امین آتے، ارے جنت کو بیچ رہے ہو. محمد عربی جنت کو بیچ رہے ہو. ارے جنت تو میرے رب کی مالکیت ہے، جس پہ خوش ہوگا اسے دے گا. تم جنت کو بیچ رہے ہو مگر کسی آیت کا نزول نہ ہوا، جبرائیل امین نہ آئے. ارے خدا کی خدائی میں ہلچل نہ مچی. ارے مدینے میں بیٹھ کر میرے رسول، کائنات کے رسول نے، رسولوں کے رسول نے، امام الانبیاء نے، آخری نبی نے جنت بھیج ارے یہ سارا فیضان، سارا فیضان مفسر قرآن کی نظر ہے. اب کیا کر رہا ہوں، ابھی دکھتی نہیں کہہ رہا، دل کی آواز اب تک پہنچا رہا ہوں. ارے کوئی ہلچل نہ بچی. ارے نبی محمد عربی، ارے میں نے تو تجھے نبی بنا کر بھیجا. ارے تو جنت کو بیچ رہا ہے، جنت کو بیچ رہا ہے. اللہ کا نبی میں جنت کو بیچنا چاہتا ہوں. اب کیا قیمت ہے؟ میں دل بیچتا ہوں کوئی مول لے، میں دل بیچتا ہوں کوئی مول لے. دل کی قیمت کوئی ہنس کے بول دے. ارے جنت بیچی جا رہی ہے، جنت کی قیمت. اب دیکھو ان صحابہ پاک میں سے کھڑا ہو گیا ایک اللہ کا معبود، مظلوم خلیفہ، مظلوم امیر المومنین، مظلوم امیر المومنین، مظلوم امیر المومنین. ابھی بھی یا رسول اللہ جنت لینا چاہتا ہوں، تم آلے کے وقف کر دے. جہاں جنت میں نے تجھے لے دی. ارے جہاں تک میری بساط تھی، جہاں تک میری پہنچ تھی، جہاں تک میرے ایک چھوٹے سے علم کا تعلق تھا، میں نے کتابوں کو کھگال دیا، کتابوں کا نچوڑ میں نے نکالا. بتاؤ تو صحیح کون سی جنت؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، استانہ علیہ چورا شریف. اب ڈر لگتا ہے اس لیے کہ میرے دائیں بائیں مفسر قرآن کے نور نظر بیٹھے ہوئے. یہاں تو ہوتا ہے یہ ذوق عمل ہے خود گرفتاری.
جہاں ہوتا ہے یہ ذوقی عمل ہے، خود گرفتاری جہاں بازو سمٹتے ہیں وہی سے یاد ہوتا ہے. ارے میری پہچان میری پہنچ محدود. اللہ کے نبی نے کون سی جنت کی جنت دے دی؟ ارے جنت تو ہوگی عثمان بن نورین کی. اور جعلی حضرت نے کیا عقیدہ پیش کیا، ارے کیا ہدیہ پیش کیا، کیا مقام بتایا کہ تم کو مبارک نور کی سرکار سے آیا 2 سالہ نور کا، تم کو مبارک ہو یہ سندور نے جوڑا نور. نعرہ تکبیر، تم کو مبارک ہو یہ سندور نے جوڑا نور کا. اللہ اکبر. مختصر کرتا ہوں، ارے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. آؤ اب بات ہو رہی تھی ماں کی روایت کی، اور ماں کی روایت کی وہ جو ہے وہ بات ہو رہی تھی ارے ماں کے ہاتھ اٹھ جائے، ارے فرش سے عرش پر پہنچ جائے. ماں کی روایت ہے، ماں کی روایت ہے. چلتے چلتے ماں کا مقام بھی بتاتا جاؤں. جن کی ماں زندہ ہے اللہ ان کو توفیق خدمت عطا فرما دے. ارے میرے نبی کی بارگاہ میں شخص حاضر ہوا، پوچھا ارے میرے فیاض ساتھی بتا تو صحیح علقمہ کا کیا حال ہے؟ صحابی رسول ہے، علقمہ کا کیا حال ہے بتاؤ. حبیبی یا رسول اللہ بیمار ہے، قریب المرگ ہے. ارے چلو اس کے گھر چلتے ہیں. اللہ کی رحمت للعالمین نبی ارے صحابی کے پاس پہنچے. نگاہ محبت سے دیکھا، نگاہ محبت سے دیکھا، نگاہ پیار سے دیکھا، تقدیر کو دیکھا، لوح محفوظ کو دیکھا. اس کی ماں کدھر ہے؟ غلطی ہوگی تو معافی چاہوں گا. ماں کدھر ہے؟ حبیبی یا رسول اللہ ناراض ہے، ماں ناراض ہے. ارے ناراض ہے تو پھر یہ کسی قابل نہیں ہے. اللہ اکبر. ماں معاف کرے گی تو بات بنے گی. ماں کا مقام. آؤ اب جو بات میں کرنا چاہتا ہوں اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں. 20 منٹ پہلے آپ سے لیے ہوئے ہیں، میری طرف توجہ کرو. ماں کی بات کروں گا کسی دنیا کی روایت کا. کوئی نہیں مختار بڑے اللہ مہربانی آپ کی توجہ کرے. ماں کی بات. اللہ اکبر. روایت کا سہارا نہیں لوں گا، ماں کی روایت. ارے ماں جان کیا کہہ رہی ہے؟ آؤ ماں کی روایت. کس کی روایت؟ ماں کی روایت. اور ماں بھی پھر نبی کی ماں، ماں بھی پھر نبی کی ماں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ بات ذرا اپنے ذہن نشین میں رکھ لیں. چلو تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ پکڑ کر اس کی والدہ ارے قاری صاحب کے پاس لے آئی، حافظ کے پاس لے آئی. حافظ صاحب اس میرے بچے کو قرآن پڑھا دو، قرآن پڑھا دو، میرے بچے کو حفظ کرا دو. ارے کیا ملے گا تجھے حفظ کرا کے؟ جا کسی قوم پہ ڈال، کسی دکان پہ چھوڑ دے، کیا ملے گا تجھے؟ ارے مولانا میں نے مفصل قرآن سے سنا ہے، میں نے مفصل قرآن کی تفسیر پڑھی ہے کہ جس والدین کا بچہ حافظ ہوگا، حافظ ہوگا، وہ 7 پشتوں کی نگہبانی کرے گا. 7 پشتوں کی. ارے تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی اور نجدیہ کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا. ارے کہاں پیدا ہوا؟ غلادت میں، اور نبی کے والدین کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے. سن، ارے سن. وہ بچہ جو حافظ ہے ارے لالچ کا مرکز ہے، ارے حسد و فقیری کا مرکز ہے. ارے وہ 7 پشتوں کی تو جو ہے وہ نگہبانی کرے گا. یہ مقام ہے حافظ کا، یہ ہے حافظ قرآن کو جو صاحب قرآن. ارے جو صاحب قرآن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. آگے تھوڑا سا لے کر جاتا ہوں اس پروگرام کو، تھوڑی سی گہرائی میں لے جاتے ہیں. میرے ساتھ توجہ کرے. اللہ اکبر. حافظ تو نگہبانی کرے گا، حافظ قرآن. یہ صاحب قرآن ہے، یہ صاحب قرآن. ارے جس کے ساتھ جو چیز لگ گئی ارے نبی کے جسم کے ساتھ لگ گئی. اور تفسیر کنز الایمان اٹھا کر دیکھو آپ کیا کہتے ہیں. جو چیز شفا شریف کی طرف ارے جو چیز میرے رسول کے ساتھ مت ہو گئی قیامت تک اس کی نگہبانی میرا اللہ کرے گا، اس کی نگہبانی میرا اللہ کرے گا. مہمان آئے صحابہ کا، صحابی نے دعوت دی، دعوت ہو گئی.
اب جب دعوت آ گئے بھی آ گئے کیا ہوا ہاتھ جو ہے وہ دھوئے حکم رسول یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو مگر کچھ نہ کرو اب جب کھانا کھا چکے تو کیا ہوا رومال پیش کیا گیا جب رومال پیش کیا گیا تو ایک نے اٹھایا کہا یار یہ رومال تھوڑا سا میلا ہے ارے سن لو میلاد منانے والوں ارے ایک میں اشارہ کروں گا پوائنٹ انشاءاللہ آؤٹ کروں گا ذرا سمجھ لینا ارے کیا ہے ارے یہ رومال میلا ہے یہ رومال میلا ہے یہ رومال میلا ہے کہا یہ رومال میلا ہے میلا کچیلا ہے رومال اب صاحب یہ رسول نے کیا کیا رومال کو اٹھایا آگ میں ڈال دیا رومال کو اٹھایا آگ میں ڈال دیا اب گشتے بدلتا ہو گیا رومال آگ میں ڈال دیا اللہ اکبر کبیرہ کیا ہوا چند لمحات کے بعد رومال نکالا ارے نہ وہ جلا تھا نہ وہ گرم تھا مگر صاف ستھرا تھا ہوا کیا ہوا یہ کہ میرے گھر 14 طبقوں کے والی ارے اللہ کی خدائی کے مختار محمد مصطفیٰ آقا کریم میرے گھر تشریف لائے تھے ہاتھ دھوئے تھے یہ رومال میں نے پیش کیا تھا میرے آقا نے ہاتھ صاف کیے تھے نہ ہاتھ جلاتی ہے جس کی نسبت رسول کے ساتھ ہو جس کی نسبت میرے رسول کے ساتھ سن لیا ارے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ارے کلمے کو مشکوک نہ کرو ارے کلمے کو شک نہ ڈالو ارے اپنے آواز ضائع نہ کرو ارے جہنم میں اپنا مقام نہ بناؤ نبی کے والدین ہیں نبی کے والدین ہیں اپنا گھر جہنم کا گڑھ نہ بناؤ اپنی قبر کو جہنم کا گڑھ نہ بناؤ ارے نبی کے والدین ہیں ماں اندھی ہو ارے حلالی بیٹا سن نہیں سکتا کہ تیری ماں اندھی ہے تیری ماں کانی ہے ارے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تیری ماں بے ایمان ہے ارے بچے کی رگوں میں اگر حلال کا خون ہے تڑپ جائے گا میری ماں ہے ارے اللہ کے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات ارے جنت ماں کے قدموں کے نیچے کلمہ پڑھنے والا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ارے تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہو ارے تیرے جنت کی وارث بن سکتی ہے تیرے جنت کی مختار تیری ماں بن سکتی ہے تو وہ نبی کی ماں ہے وہ تو نبی کی ماں ہے جو چیز لگ گئی ارے اس کی بھی حفاظت ہوگی چلے اللہ اکبر اللہ اکبر اب کیا ہوا بچہ فوت ہو گیا اب صفحے بن گئی ارے صفحے بن گئی بچہ فوت ہو گیا مسلح امامت بچھا دیا گیا مفسر قرآن کے نور نظر آ گئے مفتی صاحب آ گئے مسلح پہ کھڑے ہو گئے بتاؤ تو صحیح یہ کیا ہے کہا جی بچہ ہے کتنی اس کی عمر ہے ایج کتنی ہے کہا جی یہ معصوم ہے نازک خیالیاں میری توڑے تم کہے وہ بلا ہوں کہ شیشہ سے پتھر کو توڑ دوں احسان نہ خدا کے اٹھائے میری بلا کشتی خدا پہ چھوڑ دوں لنگر کو توڑ دوں میری رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے آؤ اب بچہ ہے مسلح امامت پر مفسر قرآن ہے ارے شیخ الحدیث پر تفسیر ہے بچی ہے بچہ ہے ارے حضرت بچہ ہے معصوم ہے کیا ہے معصوم ہے ارے دعا کا انداز بدل گیا دعا کا اسلوب بدل گیا ارے دعا کا طریقہ بدل گیا جانتا یوم محشر اس بچے کو اپنے والدین کے حق میں شفیع کر دے سمجھنے کی بات بچے کو والدین کے حق میں شفیع کر دے کیوں شفیع کر دے اس لیے کہ یہ معصوم ہے معصوم ہے اس کی معصومیت لمیٹڈ تھی ایک حد تک تھی جب وہ حد کراس کر گیا تو معصومیت ختم اس کی معصومیت کی حد ختم بابے وارث شاہ کی آنکھیں سے وارث فیل بندے نو گناہگار گالو پرسنل جس ادب کا پہلو وارث فیل بندے نو فیل جانتے ہو وارث فیل بندے نو گناہگار کر دے بندہ پاک گناہ کی جاؤں ہے وارث فیل بندے نو گناہگار کر دے بندہ پاک
گناہ تھی جب تک. ارے دعا کا سلوک بدل گیا, ٹائم جا رہا ہے تیزی کے ساتھ, آؤ اور تو کرو. اب کیا ہوا, دعا کا انداز بدل گیا. معصوم ہے, یا اللہ اس کو والدین کے حق میں شفیع کر دے. ارے اس کی معصومیت لمیٹڈ ایک حد تک. آؤ وہ محبوب جو ماں کے شکم میں تھا تو معصوم, ارے دنیا پہ آیا تو معصوم, ارے جوان ہوا تو معصوم, پروان چڑھا تو معصوم, حلیمہ کے کٹیا میں گیا تو معصوم, ارے مکے سے چلا تو معصوم, مدینے میں پہنچا تو معصوم, ارے مدینہ طیبہ کو چھوڑ دی, مکے کو چھوڑ دیا تو معصوم, ارے دنیا کو چھوڑ دیا تو معصوم. ارے وہ معصوم جس کی ایک حد لمیٹڈ تھی, ارے وہ تو والدین کا شفیع بنے گا. ارے جو پیدا ہونے تک جانے تک معصوم تھا اس کا معصوم. اب روایت میں لوں گا, سہارا لوں گا اما جان کا. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. اب کیا روایت ہے اما جان کی, آؤ دیکھو غور تو کرو کیا فرماتی ہے اما جان, کیا ارشاد فرماتی ہے. ارے جب میری گود میں میرا نور نظر آیا, جب میرا نور نظر گود میں آیا, دیا جل رہا تھا, چراغ جل رہا تھا. اس بحث میں نہیں پڑتا, یہ بڑی لمبی بحث ہے, پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ العزیز یہ باریکی میں عمدہ کشائی کروں گا. اللہ اکبر. یہ ساتھیوں کی نظر ہوئی, محبت ہوئی تو عرض کروں گا. ارے دیا جل رہا ہے, چراغ جل رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ, مومنوں کی ماں, مومنوں کی ماں کیا ارشاد فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں, میرے حجرے میں کوئی چیز گم گئی, آقا کریم تشریف لائے. ارے میرا حجرہ منور ہو گیا, تلاش کر لی, حجرہ منور ہو گیا, تلاش کر لی. ارے گمی ہوئی کھوئی ہوئی سوئی مل گئی آقا کریم کے آنے سے, ظلمات النور, آقا کے آنے سے کھوئی ہوئی سوئی مل گئی. آؤ اب حجرہ ہے, ارے بند ہے, ایک اس کا چھوٹا سا دروازہ ہے, بستر پر مائی صاحبہ ہے, گود میں اللہ کا محبوب ہے, اللہ کا محبوب ہے, جہاں پہ سارے محبوب اس کے آنے سے کائنات کی محبوبیاں ختم, کائنات کا حسن ختم, ساری دنیا کا حسن ایک طرف, میرے محبوب کے ایک جھلک ہے. کابانی صاحب لکھان یوسف جان ویچ دینی, چھٹو گل کی مصر کے نام دی, لکھان یوسف جان ویچ دینی, چھٹو گل کے مصر بازار دیے. وہ تو ایک تھا جہاں پہ لاکھوں یوسف جو اپنی زندگیاں بیچ رہے. آپ کیا ہوا غور تو کرو میلاد منانے والوں. مائی صاحبہ فرماتی ہے کہ میری گود میں جب نور نظر آیا, کمرہ روشن ہو گیا. ارے شام کے محلات مجھے نظر آئے, شام کے محلات مجھے نظر آئے, ارے شام کے محلات. ارے مکے میں بیٹھ کر, ارے بند کمرے میں وہ نور العین ارے گود میں آئے تو وہ اماں جس کی گود میں اللہ کا محبوب ہے, ارے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات دیکھے, شام کے محلات دیکھے. اب اعلیٰ حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب کی آمد ہوئی, حفیظ جلندری نے کیا کہا تھا, حکم ہوا دریچے کھول دو ایوان قدرت کے, حکم ہوا دریچے کھول دو ایوان قدرت کے, نظارے خود کرے گی آج قدرت, شان قدرت, خود کرے گی آج قدرت, شان قدرت کے نظارے ہو رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں, بڑے کے بڑے محبوب کی آمد ہے, اب کیا تقسیم کیا جائے, اب کیا کیا جائے, اب کیا نشاور کیا جائے, کیا لٹایا جائے. اللہ اکبر. ایک گھر تھا جو میرے خلیل نے بنایا تھا, ایک گھر تھا جو میرے خلیل نے بنایا تھا. کیا ہوا, اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, تیری آمد تھی کہ بیت اللہ بھرے ہو جائے, تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو چھپا. اللہ اکبر. حبیبی یا رسول اللہ, آپ کی آمد تو بیت اللہ بھی مجرے کر رہا ہے, خوشیاں منا رہا ہے. قیامت تک اگر اس نے خوشی منائی, ارے اس کا طواف کرنے والے بھی خوشیاں مناتے رہیں گے, اس کا طواف کرنے والے بھی خوشیاں مناتے رہیں گے. یاد رکھو, جو چیز میرے مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ, نالین کے ساتھ لگ گئی, قیامت تک وہ بھی محفوظ رہے گی. آؤ اب تعارف پوچھتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کے برادر ایسی وفات کیا کہتے ہیں, کیا ارشاد فرماتے ہیں, ساتھ میں رکھنے کو جو مل جائے نہ لینے پاک حضور, تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. ابا پاک میں فقیہ اعظم حضرت عبداللہ ابن مسعود, فقیہ اعظم, فقیہ امت,
جب پوچھا گیا اے عبداللہ ابن مسعود یہ تو بتاؤ یہ مقام کہاں سے ملا؟ غور کرنا، آپ لکشا کھینچ رہے ہیں، فرما رہے ہیں میرا قد سب سے چھوٹا تھا، ہجنے قد کا تھا، باقی صحابی اونچے اونچے قد کے تھے، جن میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ میں آقا کریم کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، کرتا میرا پھٹا ہوتا تھا، لباس میرا پھٹا ہوتا تھا، جب آقا کریم نالین اتارتے تھے جتنی دیر میں میرے فاروق نیچے ہوتے تھے میرا قد بھی چھوٹا تھا، میں جو نالین اتار کے سینے سے لگا دیتا، میں نالین اتار کے ارے سینے سے لگاتا تھا، ارے ان نالین کے اندر جو دھول تھی وہ میرے پسینے میں تعریل ہو کر جب میرے اندر گئی، ارے دنیا کے علوم میرے سامنے کھل گئے، دنیا کے علوم میرے سامنے کھل گئے۔ ارے یہ تو نالین پاک کا معاملہ ہے کہ جو چیز میرے رسول کے جسم کے ساتھ لگ گئی وہ بھی لاریب ہو گئی، بے عیب ہو گئی۔ ارے نبی کی خامیاں بیان کرنے والوں لا حول ولا قوت، کلمہ بھی پڑھتے ہو، خامیاں بھی بیان کرتے ہو، مگر میں کہاں جاؤں؟ وقت کی قلت ہے، وگرنہ میں مفسر اعظم سے پوچھتا تو ظلم بعد ذالک زنین کسے کہتے ہیں؟ ظلم بعد ذالک زنین۔ ارے خاموش ہو جاؤ، یہ اپنے باپ کے نہیں ہے، ارے میں نہیں کہہ رہا، ارے نبی پہ انگلی اٹھانے والوں ہوش کرو، غور کرو، اللہ کے محبوب ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ختم کرتے پروگرام۔ اللہ اکبر، میرے رسول کے جسم کے ساتھ جو چیز لگ گئی وہ بھی عرف و عارف ہو گئی، میرے رب نے اسے بھی ممتاز کر دیا، ممجد کر دیا، اسے بھی بلند کر دیا، اسے بھی بلند کر دیا۔ رات کو صحابہ پاک بیٹھے ہوئے ہیں، میرے رسول صحابہ پاک کا کیا مقام ہے؟ دو باتیں، صرف ایک بات کروں گا بس۔ صحابہ پاک کا کیا مقام ہے؟ ہم نے سن کے کلمہ پڑھا، انہوں نے دیکھ کے کلمہ پڑھا، ہم نے سن کے کلمہ پڑھا، انہوں نے دیکھ کے کلمہ پڑھا، ہم نے جہاں درود پڑھا وہ بھی ڈر ڈر کے درود پڑھا، کوئی کہتا ہے ایسے پڑھو، کوئی کہتا ہے ہاتھ باندھ کے پڑھو، کوئی کہتا ہے چھوڑ کے پڑھو۔ ارے سب سے مستند تاریخ جو ہے وہ تو تاریخ الموازن والجواہر ہے نا، تاریخ المسعودی ہے۔ ارے اٹھا کر تو دیکھو کہ کسی صحابی کو یہ کہا ایسے درود نہ پڑھو، ایسے پڑھو۔ ارے شام والا بھی ہے، مصر والا بھی ہے، ارے لبنان والا بھی ہے، ارے حبشی بھی ہے، ارے عربی بھی ہے، اجمی بھی ہے، رسول کے اوپر درود پڑھ رہا ہے۔ ارے صحابہ کی شان، ارے سن جاؤ، ہم نے جہاں درود پڑھا انہوں نے میرے رسول کے سامنے درود پڑھا، ہم نے جہاں نماز پڑھی انہوں نے میرے رسول کے پیچھے نماز پڑھی، میرے رسول کے پیچھے نماز، اس رسول کے پیچھے جو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، ارے دلوں کے خیالوں کو جانتا ہے، یہاں خانوں کے اندھیروں کو جانتا ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ صحابہ کو رخصت کیا، صحابہ کو رخصت کیا، شیخ ہینڈ ہو رہا ہے، ملاقات ہو رہی ہے، شفقت مل رہی ہے۔ ارے رات کا اندھیرا ہے، کیسے جاؤ گے؟ کہاں جانا؟ کیسی لفظ ہے؟ ابھی بھی رسول اللہ شریف میں جانا ہے، رات کا اندھیرا ہے، کیسے جاؤ؟ بس ابھی بھی رسول اللہ دو ساتھی ہے، رستہ ٹٹولتے پہنچ جاؤ۔ دیکھا جو ان کو بانٹتے، میں نے بھی پڑھ کے شوق سے رستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا، ہر وقت دیتا ہے خدا خیرات تیرے نام، مانگ کر تو دیکھو، دامن اٹھا کر تو دیکھو، ہر وقت دیتا ہے خدا خیرات تیرے نام کی، جس کو دیا جتنا دیا صدقہ دے رہا ہے، مگر کیا کیسے جاؤ گے؟ رستہ ٹٹولتے نہیں، آسا پکڑا، آقا کریم نے اپنے آسے کے ساتھ آسا رگڑا، دم نہیں کیا، بھوک نہیں لگائی، ارے آسا اپنے آسے کے ساتھ رگڑا، ارے وہ آسا لالٹین بن گیا، بیٹری ٹارچ بن گیا۔ اب جب قباء شریف میں پہنچے رستے جدا ہو گئے، رستے جدا ہو گئے، رستے جدا ہو گئے۔ اب جب رستے جدا ہو گئے، اب جائے آسا تو ایک کے پاس ہے، دوسرا جو اس کے پاس آسا ہے، اگر اس کا آسا پکڑا، جب اس کے آسے کے ساتھ مس کیا تو وہ بھی منور ہو گیا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، بارگاہ رسالت میں پہنچے، رات کا سفر کیسا ہوا؟ ابھی بھی یا رسول اللہ پہنچ گئے تھے، رستے جدا ہو گئے تھے، پھر کیا ہوا؟ آسا اس آسے کے ساتھ رگڑا، وہ بھی روشن ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے امتی، میرے صحابی 70,000 آسے بھی ہوتے، اس آسے کے ساتھ رگڑا تو وہ بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، مستانہ علیہ چورا شریف۔ سب کی ہوئی دستگیری مصطفیٰ کے ہاتھ میں، سب کی ہوئی دستگیری مصطفیٰ کے ہاتھ میں۔ ہم جیسے بھی ہیں، ندامت ہے گناہوں پر مگر نازا ہوں قسمت پر، ندامت ہے گناہوں پر مگر نازا ہوں قسمت پر۔
میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، غریبم یا رسول اللہ غریبم، مرشد کامی نے کیا کہا، کیا فرمایا تھا، غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارت در جہاں تم کو غریبم، مگر نازم کے حد تم ہنستے کو گناہ دارم بلے لیکن خوش نصیبم، اللہ کے محبوب کی شان عظمت کیا اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا، تیرے اوصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا، تیرے اوصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا، دنیا ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، والا سوف یؤتیک ربک فترضیٰ، میرے محبوب تجھے رب اتنا دے گا تو راضی ہو جائے، مگر میں چونکہ ایک سادہ سا آدمی ہوں، سمجھ گئے، بڑی بڑی تفسیروں کا سہارا نہیں لیتا۔ ایک مفسر قرآن ہوئی ہے جن کا نام تھا مولانا غلام نبی حلوائی، غلام نبی حلوائی، وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، اتنا بھی نہیں جانتے تھے، مگر قرآن کی تفسیر کیا ساری شعروں میں ہے، تفسیر نبوی ہے، پہلے 30 جلدوں میں تھی، اب وہ 4 جلدوں میں آ گئے، تفسیر نبوی دیکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن سے مگر تفسیر لکھی ہے، بڑے بڑے عاشقوں نے تفسیر کا حوالہ لیا ہے۔ آپ کیا ایسے بڑے فرماتے ہیں، والا صوفہ جو کہربوں کا پتہ تھا، نبی بخش بھائی کہتے ہیں رب نے تو بات ہی ختم کر دی نا، میں نے ڈھولا کرا میں گزاری، میں مفتی مقامہ کی جا میں ہاری، سمجھ گئے، مگر یہ بات الگ پوائنٹ کی پھر کبھی عرض کروں گا کیا آؤ اب نبی بخش بھائی کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آخری بات یہ کرتا ہوں کہ رب نے کہا محبوب جو تیری رضا وہ میری رضا، والا صوفہ یؤتیک ربک فترضیٰ، جو تیری رضا میری رضا۔ اب ایک پوائنٹ جو نبی کی رضا ہو وہ نہ ہوا ہو، ارے نبی سر سجدے میں رکھے بیت المقدس، ارے دوسری رکعت میں سر سجدے میں رکھے بیت المقدس، ایک ہے دعا، ایک ہے طلب، دعا طلب دل کے اندر ہوتی ہے، طلب دل کے اندر ہوتی ہے، دعا جو ہے ہونٹوں پہ آتی ہے، طلب دل کے اندر ہوتی ہے۔ تو جو پڑھتے ایک منٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ارے ایک دعا ایک طلب، طلب دل کے اندر، دعا ہونٹوں پہ، کبھی یہاں بن کے کبھی سالہ بن کے کبھی ساری بن کے، دعا اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، رب حبلی امتی رب حبلی امتی۔ ارے دوسری دعا میرے رسول نے کیا مانگی کہ اللہ ان گلیوں میں 2 بندے پھر رہے ہیں، مکے کی گلیوں میں 2 بندے پھر رہے ہیں، نام بھی عمر ہے، ایک خطاب کا بیٹا ایک شام کا بیٹا، یا اللہ تیرے حضور میں میری التجا ہے، جو تجھے پسند ہے وہ مجھے دے دے، جو تجھے پسند ہے وہ مجھے دے دے۔ ارے یہ دعا ہے، اب طلب کیا ہے، مدینے کی مسجد و قبلہ ہے، اللہ کے نبی ہوں، دعا نہیں مانگی طلب کی، دعا نہیں مانگی طلب کی، پسند تھی، رب نے کیا کہا اپنے چہرے کو دیکھے۔ ارے دنیا کے جتنے مولوی ہیں، جتنے دنیا کے امام ہیں، ان کے چہرے پھر گئے تو نماز ختم ہو جائے گی، کیونکہ عملے کثیر کر دیا ہے۔ ارے نبی کا چہرہ پھر گئے، قوم کو قبلہ مل قوم کو قبلہ مل جائے، میرے عشق میں وہ سرور ہے، میری بندگی کی عجیب ہے، جہاں دنیا کا قدم کھڑے ہوئے لکھا ہوا بنا ہے۔ میرا ساتھیوں، ہم تو دنیا میں آئے ہیں تو رسول کے غلام بن کے آئے ہیں، دنیا میں آئے ہیں تو رسول کا غلام بن کے آئے ہیں۔ نبی کا میلاد منانے والوں اسی طریقے سے قیامت اللہ کے نبی کی بارگاہ میں شروع ہو جائیں گے، حبیبی یا رسول اللہ ہم نے میلاد منایا تھا، آپ کے والدین کی تعلیم کی، آپ کے والدین کا معاملہ جو تھا وہ مکمل کے ساتھ تعریف کی، آپ کی محفل میں بیٹھنے والوں کی تعریف کی۔ اللہ کریم کرے احسان فرمایا اپنے محبوب پاک کے صدقے میں، دنیا پہ رہیں تو نبی کے غلام، اور دنیا پہ رہیں تو نبی کے چاہنے والوں کے بھی غلام، نبی کے چاہنے والوں کی بھی غلام، اور وہ شخص جس نے اشارہ کنایہ بھی میرے نبی کی گستاخی، اشارہ کنایہ بھی میرے رسول کی گستاخی کی، اشارہ کنایہ بھی صحابہ کی گستاخی کی۔ ارے کسی کا دوست ہو سکتا ہے وہ میرا دوست ہو، اشارہ کنایہ بھی کر گیا وہ کسی کا دوست ہو سکتا ہے، میرا دوست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں مجدد پاک کا غلام ہوں اور یہ مختار کا صدقہ کھاتا تھا، سمجھ گئے، جس میں ایک گناہ ہے اللہ کریم کی عطا فرمائی ہے، یہ راہ ہے اللہ کریم کی عطا فرمائی ہے، اللہ کی ماں کو اور مجھے ہمارے والے کو دوسرے میں نے پھر سفر کرنا ایک جگہ پہ، اور وہ چوکا میں جا کے میں نے ایک محفل اور کروانی، اللہ کریم مانی ہے، نبی کا میلاد بیان کرنا ہے، یہ آستانہ، یہ پیارے پیارے ساتھی
یہ مفسر قرآن کا پاک، یہ میرا چچیرا خاندان، ساری مسلم فیملی اللہ کے فیض کو آباد رکھے. یہ کوئی نہ ہی بغض ہے، نہ ہی حسد ہے، نہ ہی خوشامد ہے. مجھے خوشامد کرنے کی ضرورت پڑے گی. مجھے تو ضرورت نہیں ہے خوشامد کرنے کی. کیوں خوشامد کروں؟ میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے آیا خوشامد کرنے نہیں ہے. اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش. سارا ٹبر ہی ناراض ہے، سارا ٹبر ہی ناراض. کیوں ناراض ہے؟ اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش. میں غیر حلال کو کبھی کہہ نہ سکتا. کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان نون حالوں کو، اس میری گاڑی کو میرے خاندان کو اللہ تعالیٰ وزیر پر بتاؤں جنہوں نے وہ کام کیا اور کر رہے ہیں. اللہ کے لیے زندگی کی راہیں آسان کروا دے، زندگی کی کرے آسان کروا دے. صاحب قرآن کی کروں گا جو میرا اور مفسر قرآن کا تعلق تھا. جو ایک خط میرے پاس پڑا ہوا ہے وہ مجھے لگا یاد نہیں رہا. میں نے ایک انگلینڈ سے خط لکھا تھا، آپ نے مجھے وہاں پہ جواب خط کر دیا تھا. وہ میرے پاس پڑا ہوا ہے. اللہ کریم برکت دے، استقامت عطا فرمائے. آنے والوں اپنے دامن لے کے آؤ. خالی دامن کوئی نہیں جائے گا، دامن بھر کے لے کر جاؤ. دامن بھر کے لے کر جاؤ گے. اللہ کریم کے وہ محبوب. ارے خدا توفیق دے تو بندہ خط لکھتا ہے، خدا توفیق نہ دے تو بندہ خط بھی نہیں لکھ سکتا. یہ خط کی بات ہے. ناز کا معاملہ بھی بڑا دور کا ہے. تو پھر قرآن کی تفسیر لکھنی میں تو نہ لکھ سکا. میں بھی پڑھا ہوا ہوں، میں تو نہ لکھ سکا. مگر نہیں، یہ آقا کریم کی نظر عنایت، یہ نظر عنایت ہے آقا کریم کی کہ جنہوں نے مخصوص کر دیا کہ وہ لنگر شریف جہاں کوئی رستہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پہ ایک درخت تھا، اس کی جڑ کے ساتھ گھوڑی میرے والد صاحب کی آگے بنتی تھی. سمجھ گئے؟ میرے والد صاحب کی گھوڑی بنتی تھی جڑ کے ساتھ. وہاں پہ ایک نونہال نوجوان بچہ پیدا ہوا، پروان چڑھا، قرآن کی تفسیر کی، سنیوں کی عقیدوں کو محض کیا. بندہ سراپا سندر. کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں. کئی خامیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر نہیں. وقت آخرت نزا کی عالم تک سنت رسول کا احساس کیا. اور یہ ان میرے بھائیوں نے، نوجوانوں نے آنکھ میں سرما ڈالا، ایک طرف انہوں ڈالی، دوسری طرف کہا ہاں ایسے نہیں کرنا، سنت کے خلاف. سیدھی آنکھ میں ڈالو، ایک میں 2 ڈالو، ایک میں 3 ڈالو. میرے رسول کی سنت ہے. ارے وقت آخرت جہاں پہ ہر چیز بھول جاتی ہے وہاں بھی سنت رسول اور محبت رسول کا دامن تھامے رکھا. فقر نام تلہاندہ باہو، فقر نام تلہاندہ باہو، قبر جنا دی جیوے.